بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے، اس کا تعلق اس تصور سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نور ہیں، یعنی وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی جو ان کا جو سبسٹنس ہے وہ نور ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر بہت سارے عقائد ہیں جو پھر پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے اس معاملے میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں، اور پھر اس کا ہم تجزیہ کر کے دیکھیں گے کہ فی الواقع کیا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ نور ہے۔ جس آیت سے میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ مفہوم نکالا جاتا ہے، ظاہر ہے اور بھی جگہیں ہیں، مگر بنیادی طور پہ جس آیت کو بنیاد بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نور ہیں، یا ان کا جو سبسٹنس ہے، یا ان کی جو جس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے وہ نور ہے، نور سے ہوئی ہے، وہ آیت یہ ہے جو سورہ مائدہ میں ہے: یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول وہ بہت ساری باتیں ظاہر کرتا ہوا آ گیا ہے جو تم کتاب کی چھپا رہے ہو، اور وہ بہت ساری باتیں نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ تو یہ جو نور کا جو لفظ ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو کانوٹیشن ہے، اس سے جو مراد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے ہیں، وہ کتاب مبین، اور ایک واضح کتاب بھی آ گئی ہے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اس میں، اور ان کو نور کہا گیا ہے۔ دیکھیے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ جو لفظ ہے وہ اپنی مراد میں جب ہم کسی چیز کو طے کرتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز مراد، ظاہر ہے کہ یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ نور کا لفظی مطلب تو یہ ہو نہیں سکتا، مراد ہی ہو سکتی ہے کہ اس کو مراد لیا جائے، مگر کیا مراد بھی لیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اگر ہم قرآن سے رجوع کریں گے تو ہمیں دو باتیں بڑی اہم ہیں جو معلوم ہوں گی، اور جو ہمیں اس بات کے، اس لفظ کے مطلب کو طے کرنے میں بڑی بنیادی رہنمائی دیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ نور کا لفظ جب قرآن مجید اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نور آیا، تو یہ ہم دیکھیں گے کہ اور مقامات پہ اس کے جو استعمالات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا تفصیل سامنے آتی ہے۔ تو اگر ہم اس کا استقصاء کریں گے کہ جب بھی جن آیتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اترا ہے، نور آیا، تو یہ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ یہ لفظ جو نور ہے یہ آسمانی ہدایت کے لیے بیان ہوا ہے، یعنی قرآن مجید کے لیے بیان ہوا ہے، تورات کے لیے بیان ہوا ہے، انجیل کے لیے بیان ہوا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پہ تورات کے میں جو الفاظ ہیں کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، گویا کہ تورات کے حوالے سے اگر ہم کہیں گے تو یہ کہا گیا کہ اس کے ہم نے تورات کو اتاری، اس میں ہدایت اور نور تھا، خود تورات کو یہ نور کہا گیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مقام پہ یہ کہا گیا کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَم مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ، یعنی انجیل کے بارے میں بھی الفاظ بالکل یہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ استقصاء کرتے چلے جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خود قرآن مجید میں کے بارے میں بھی یہ الفاظ، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہیں کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، یعنی تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ تو دیکھیے کہ یہاں پہ لفظ رسول جو ہے وہ الگ بیان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ نور بیان ہوا ہے، جو خود پھر انزلنا کی جو قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پھر یہ آسمانی ہدایت یا قرآن کے لیے بیان ہوا ہے۔ تو ہم یہ استقصاء کر کے یہ دیکھیں گے کہ نور کا لفظ جیسے جیسے جہاں جہاں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ آسمانی ہدایت کے لیے بیان ہوا ہے، اور خاص طور سے جب اس کا جو اس کے ساتھ جب ورب یا جو فعل انزلنا آتا ہے یا انزلہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، تو یہ آسمانی ہدایت کے لیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان آیتوں سے جیسے واضح ہوا کہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، تورات کے لیے بھی آیا ہے، انجیل کے لیے بھی آیا ہے۔ دوسری بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے، یعنی بالفعل اس کو بالکل صراحتاً بیان کیا گیا ایک سے زیادہ مقامات پہ، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، اور بشر کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید میں آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بشر کا مطلب وہ ہیومن بینگ کے مفہوم میں آتا ہے، وہ انسان کے مفہوم میں آتا ہے، اور ہمیں یہ الفاظ جگہ جگہ قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دو بس میں تو بس تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ تو انما انا بشر مثلکم، یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن مجید میں صراحت ہے کہ وہ بشر ہیں، اور یہ اور جگہوں پہ بھی آئے ہیں، بلکہ ایک جگہ پہ جہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں تو یہ جگہ پہ خاص طور سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی یہ اعتراض کیا گیا جو اس آیت سے تفصیل سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نہیں بنا کے بھیجا پیغمبر، تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر انہی کو بناتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں انہی سے مشابہ ہوتے ہیں جن میں وہ بھیج رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر فرشتے ہوتے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پھر رسول بنا کے بھیجتے۔ گویا کہ جو بھی یونرا پایا جاتا ہے، جو بھی شخصیت پائی جاتی ہے انسان جہاں پہ وہی بھیجنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رسول بھی اسی طرح کے بھیجتے ہیں۔ اگر رسول ہوتے، اگر فرشتے ہوتے ہیں جس دن میں وہی بھیجنی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں ہی کو رسول بنا کے بھیجتے۔ تو جس سے یہ مزید واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی رسول بھیجتے ہیں وہ لوگوں کے اندر سے ہوتا ہے، انہی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان میں سے کوئی بھی نور ظاہر ہے کہ نہیں ہے، انسان جو ہیں وہ بشر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ قانون بھی مزید برآں ان آیات میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی رسول کو بھیجتے ہیں، جب بھی پیغمبروں کو بھیجتے ہیں تو وہ اپنی ذات میں انہی کی طرح کے ہوتے ہیں جن کی طرح کے لوگوں میں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ بشر میں بھیجے گئے ہیں تو لہٰذا وہ خود بھی بشر ہوں گے۔ تو یہ خود ایک قاعدہ کلیہ کے طور پہ بیان ہو گیا۔ تو ان ساری صراحتوں کو سامنے رکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نور ہیں یا نور ان کا سبسٹنس ہے، یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ نور کا جو لفظ اگر اس آیت میں آیا ہے اور اس آیت کا آپ تجزیہ اگر کریں گے تو وہ اصل میں الفاظ اس طرح سے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے۔ تو یہاں پہ بھی نور اصل میں وہی اور ہدایت ہی کے لیے آیا ہے، یہاں پہ واو تفسیر کی ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح ہدایت آ گئی ہے، یعنی کتاب مبین۔ تو نور کا لفظ یہاں پہ اگر آ گیا ہے کتاب مبین کے ساتھ تو یہ بھی اصل میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ جگہ جگہ جہاں پہ نور کا لفظ آیا ہے وہ ہر جگہ پہ اس طرح کے استعمالات میں آسمانی ہدایت کے لیے آیا ہے، کبھی بھی رسول کے لیے نہیں آیا، کبھی بھی انسانوں کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے اہم بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جگہ جگہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پیرلل ورسز ہیں، جو اس کے نظائر ہیں الفاظ کے، وہ یہ ہمیں انگلی اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ لفظ نور قرآن مجید میں جب بھی اس طرح کے استعمالات میں آتا ہے تو وہ آسمانی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تورات کے لیے بھی آیا ہے، وہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، جیسے کہ ان آیات سے واضح ہے جو میں نے شروع میں پڑھی، اور انجیل کے لیے بھی آیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو قرآن مجید میں یہ صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، یعنی ان کی طرف وحی کی گئی ہے۔ تو ان ساری تفصیلات کو سامنے رکھ کے اس آیت سے یہ بات نکالنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔